السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ 28 فروری سن 2020 کا ایپیسوڈ ہے۔ آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات میرے سامنے ہیں۔ پہلا سوال محمد قیس یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا آن لائن ویڈیو کال پر نکاح ہو سکتا ہے؟ آج کا جو ایپیسوڈ ہے یہ ہمارا ایپیسوڈ تھوڑا سا شارٹ رہے گا کیونکہ مجھے ابھی کہیں جانا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ہے کیا آن لائن ویڈیو کال پر نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آن لائن ویڈیو کال پر نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ لڑکا ویڈیو کال پر ہو، لڑکی ویڈیو کال پر ہو اور قاضی صاحب نکاح پڑھا دیں۔ ایسے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے وکیل موجود ہوں پھر نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویڈیو کال پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ وکیل کا جس جگہ نکاح قاضی صاحب پڑھائیں گے نا، اس جگہ پر لڑکے کی طرف سے لڑکی کی طرف سے وکیل کا ہونا، ولی کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ گلشن ملک پوچھتی ہیں، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں یہ گمان کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے سامنے ہے، تو میرا سوال ہے کہ ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ ایک روشنی کی طرح ہمارے سامنے ہے یا کچھ اور محسوس کرنا چاہیے؟ جب آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ پلیز ضرور بتانا۔ ہم سب کے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے کاموں کو آسان کر دے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے کاموں کو آسان کرے اور ہم سب کی جو بھی جائز تمنائیں اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ سبھی لوگ دعا کریں۔ دیکھیے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے نماز پڑھتے وقت کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کیسے سامنے ہے یہ نہیں سوچنا، روشنی کی شکل میں ہے یا کیسی شکل میں، یہ نہیں سوچنا، بلکہ یہ تصور کر کے نماز پڑھنی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے ہوں، بس یہ سوچنا ہے۔ سمپل سی بات ہے۔ یہ آپ زیادہ ڈیپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ یہ دماغ میں کیوں لا رہے ہیں کہ اللہ کیسا ہوگا، اللہ کیسے سامنے ہے یہ نہیں سوچنا، بلکہ یہ فیل کرنا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے سامنے موجود ہے اور میں اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ تصور کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نماز میں طبیعت لگے گی، ہے نا۔ اچھا، جب آپ نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ ہم یہی سجدہ، جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو ہم یہی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم سجدہ کریں، نماز پڑھیں، رکوع کریں، قیام کریں تو یہی تصور کرنا چاہیے، یہ فیل کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور اللہ میرے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ فردوس بٹک یہ پوچھتی ہیں، بھائی میرے دو سوال ہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھتے وقت رکوع میں ہاتھ گھٹنے پر یا گھٹنے سے اوپر کہاں رکھنا چاہیے اور کتنا جھکنا چاہیے؟ دیکھیے، بیٹھ کر اگر آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو ہاتھ تو آپ کے نارمل رکھے رہیں گے جیسے تحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، اور رکوع کرتے وقت تو گھٹنے پر ہی رہیں گے۔ بس یہ ہے کہ رکوع میں آپ تھوڑا سا کم جھکیں گی اور سجدے میں جو ہے نا وہ زیادہ جھکیں گی، بس یہ فرق ہے۔ نمبر 2، گھر والے بیٹھ کر آپس میں کسی رشتہ دار کی باتیں کریں، اس کی اچھائی بھی اور اس کی برائی بھی، تو کیا وہ غیبت ہوگی؟ کوئی برائی بیان کرنا اسی کا نام تو غیبت ہے۔ جو برائی اس کے اندر موجود نہ ہو پھر آپ کوئی ایسی چیز بیان کریں جو اس کے اندر موجود ہی نہ ہو تو یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے۔ جو برائی میرے اندر موجود ہے آپ اس کو 4 لوگوں کے بیچ بیٹھ کے بیان کریں، اسی کا نام تو غیبت ہے، اور اسی کو اسلام نے گناہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے غیبت اگر ہو رہی ہے اور گھر کے لوگ بیٹھ کر غیبت کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے، آپ وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں اور منع بھی کر سکتی ہیں آپ کہ دیکھو غیبت کرنا اچھی چیز نہیں ہے۔ دعا کرنا میرے لیے، اللہ ہم سب کے بگڑے کام بنا دے۔ جی بالکل۔ دینا ایجوکیشن، بھائی میرا سوال ہے کہ اگر شادی شدہ بھائی اپنی ان میرڈ بہن کو غصے میں یہ کہہ دے کہ تم حرام کا کھاتی ہو اور کماتا بھی وہی ہو، تو کیا اس بہن پر اس کے بھائی کی کمائی کا کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ نہیں، حرام کی کمائی اگر وہ لاتا ہے تبھی حرام ہوگا۔ وہ کہنے سے، غصے میں اس نے کہا کہ تم حرام کا کھاتی ہو، تو اس سے اس کی کمائی اگر جائز ہے تو وہ جائز ہی رہے گی، وہ حرام نہیں ہوگی۔ وہ تو غصے میں بولے ہوئے ورڈ سے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے اور ہمارے کاموں کو آسان کر دے۔ جی بالکل۔ آفرین سید یہ پوچھتی ہیں، آپ کی ساری ویڈیوز ہی بہت انفارمیٹیو ہوتی ہیں، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہمیں دن بھر میں کون کون سے کلمے کی تسبیح پڑھنا چاہیے اور ہمیں نماز کے دوران کون کون سی سورت پڑھنا چاہیے؟ پہلا سوال آپ کا ہے کہ دن بھر میں ہمیں کون کون سی تسبیح پڑھنا چاہیے۔ تو صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح ہمیں درود شریف کی پڑھنا چاہیے اور ایک تسبیح استغفار کی پڑھنا چاہیے اور ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی پڑھنا چاہیے۔
یا فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ پائیں تو کوئی بات نہیں ہے، صبح ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی، اور رات کو سونے سے پہلے بھی، رات کو بھی ہم شام کو بھی مغرب کے بعد سے لے کے سونے سے پہلے تک کبھی بھی یہی تسبیح ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ معمولات ہیں جو بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، اور اس سے آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ ہمیشہ اپنی زبان پر ذکر رکھنا چاہیے، اللہ اللہ یا سبحان اللہ الحمدللہ، اپنی زبان کو عادی بنا دیں آپ ذکر کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھنا چاہیے؟ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہ آپ پڑھ سکتی ہیں، پورے قرآن میں سے آپ کہیں سے بھی نماز کے اندر قرآن کی آیات پڑھ سکتی ہیں، نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ آئز بلاک، میرے بہت سے بھی زیادہ سوال ہیں، کیونکہ میں آؤٹ آف انڈیا میں رہتا ہوں اور چاہتا ہوں میرے سارے کنفیوژن دور ہوں۔ آپ سنڈے کمنٹ باکس میں سوال کہاں سے لیتے ہو تاکہ میں وہاں سوال کروں تو آپ پڑھ سکو؟ دیکھیے میرے بھائی، کمنٹ باکس میں جو آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں انہی میں سے سوال پک کر لیے جاتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو askam.qasmi@gmail.com جو میرا ای میل ایڈریس ہے، اس پر آپ میل بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو انشاءاللہ جواب دے دیا جائے گا۔ عرفات قریشی کہتے ہیں مفتی صاحب میرے سوال کا جواب دینا، نکاح میں لڑکے لڑکی کا صحرا باندھنا کیسا ہے؟ لڑکی بھی صحرا باندھتی ہے؟ میں نے تو آج سنا ہے۔ صحرا باندھنا یہ ایک رسم ہے، اور رسموں سے ہمیں بچنا چاہیے، یہ تکلفات ہیں جس سے زندگی انسان کی اجیرن بن جاتی ہے۔ صحرے کی رسم ایسی نکلی ہے کہ اب اگر کسی کے پاس صحرا باندھنے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی قرضے وغیرہ لے کے صحرا باندھتا ہے، اور صحرا باندھنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ارے صحرا ہی نہیں بندھا پھر کیسی شادی ہے؟ تو یہ صحرے جو ہے نا رسم و رواج میں شامل ہے، اسی لیے اس کا ترک کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے۔ نکاح کو ہم آسان بنائیں، بلا وجہ کے تکلفات وہ ہم نہ کریں تاکہ نکاح آسان بنے، ٹھیک ہے۔ فرین انصاری کہتی ہیں بھائی جان میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، آپ ہماری فیملی ممبرز کی طرح ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ اس محبت کے لیے، اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، آمین۔ میرے کچھ سوال ہیں، آپ پلیز ان کا جواب دیجئے گا۔ کیا مردے قبر میں ہمارا سلام سنتے ہیں؟ جی، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب مردے کو دفنا کر لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب قبرستان میں ہم داخل ہوں تو قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اور اس دعا میں یہ ہے السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو حضور نے سلام کرنے کا حکم دیا قبر والوں کو کہ تم پر سلامتی ہو اے قبر والوں، تو مطلب یہ کہ وہ سنتے ہیں، تبھی تو سلام کرنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 2، ہم کس کے وسیلہ لگا کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اور اگر وسیلہ نہیں لگائیں تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی؟ وسیلہ لگا کر بھی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور بغیر وسیلے کے بھی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وسیلہ آپ جس کا چاہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی خالص نیک عمل کیا ہے، خالص نیک عمل جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ عمل میرا اللہ کے یہاں قبول ہو سکتا ہے، تو اس عمل کا بھی آپ واسطہ اللہ کو دے سکتے ہیں، اس عمل کا وسیلہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، ہمارے گھر میں قرآن گھر کی طاقوں میں رکھا ہوتا ہے اور ہم لوگ چھت پر بھی چڑھ جاتے ہیں، تو کیا قرآن جس جگہ جس روم میں رکھا ہو اس سائڈ چھت پر نہیں چڑھنا چاہیے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن آپ کی طاق میں رکھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ یہ میری طاق بنی ہوئی ہے، تو اوپر چھت پہ آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، نو پرابلم۔ دیکھیے، بے ادبی جب ہوتی ہے جب قرآن ہمارے سامنے ہو، یعنی قرآن یہ رکھا ہوا ہے، اب آپ اس سے اوپر ہو رہے ہیں تو آپ کے پیر بھی سامنے ہیں، قرآن بھی سامنے ہے، اور آپ کے پیر اوپر ہو رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ تو بے ادبی کا تعلق سامنے ہونے سے ہے۔ اب وہ چھپ گیا، اب چھت کا فاصلہ ہو گیا، بیچ میں چھت آ گئی، اب کوئی بے ادبی کا تعلق نہیں ہے اس سے، تو نو پرابلم، چھت پہ آپ کہیں بھی گھوم سکتی ہیں۔ اچھا جی، نمبر 4، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی، بٹ میں آپ سے ان کے کرامت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، پلیز میرے سوالوں کا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دیکھیے، کرامت، سب سے بڑی کرامت بزرگوں کی یہ ہوتی ہے، اور یہ ہوتی تھی جو بزرگ گزر گئے، کہ ان کا کوئی بھی عمل سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا۔ آج کل ہم لوگ کرامت یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بزرگ کوئی چمتکار الگ چیز، یونیک چیز کر کے دکھائیں، ہم اس کو کرامت سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ بزرگوں کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہوتا تھا، شریعت ان کی طبیعت میں بسی ہوئی ہوتی تھی، تو یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی انسان، کسی مسلمان کی زندگی، کسی اللہ والے کی زندگی شریعت کے مطابق گزر رہی ہے، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہو سکتی۔ اور جو دنیاوی کرامات ہیں، یعنی عجیب یونیک چیزوں کا ظہور جو ہماری لائف میں نہیں ہوتا ہے، اس کے برخلاف کوئی چیز ہونا، یہ بہت ساری ہیں جس کو انشاءاللہ میں پھر کبھی کسی کلپ میں بیان کروں گا۔ اگلا سوال ہے طیب قریشی کا۔ سنڈے کمنٹ باکس میں قاسمی مفتی مولانا صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں،
میں بہت پریشان ہوں، میرا سوال نہیں لیا جا رہا ہے۔ اچھا، میں 20ویں بار کمنٹ کر رہی ہوں، پلیز میرا سوال ضرور لینا۔ میرا سوال ہے، میں قرآن شریف پڑھنا شروع کیا رمضان میں، رمضان چلے گئے، قرآن پورا نہیں ہوا، مجھے بتائیں اب میں کیا کروں؟ رمضان شریف میں آپ قرآن پورا کر رہی تھیں، قرآن پورا نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو آگے لے جائیں۔ بھائی رمضان پورے ہو گئے، اس کو پڑھتی رہیں، آپ رمضان کے بعد کمپلیٹ کر لیں۔ اس پہ میں نے الگ سے ایک کلپ بھی بنائی ہوئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں جو قرآن شریف پورا نہیں ہوا، اب لوگوں سے پارے لیے جاتے ہیں، 3 پارے تم دے دو، میرے رہ گئے وہ 3 جاؤ میں نے دے دیے، 3 ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، پورا نہیں ہوا تو آپ اس کو رمضان کے بعد پورا کر لیں، ہے نا؟ تو اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ قرآن شریف رمضان میں ہی پورا ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے، پورا نہیں ہو پایا تو اس کو آپ آگے لے جائیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ قرآن تو پورے سال پڑھنے کا ہے، روزانہ پڑھنے کے لیے ہے نا، ٹھیک ہے۔ محمد علی خان، میں بہت پریشان ہوں، پلیز میرا کوشچن لے لیجئے۔ میرا کوشچن یہ ہے، میں نماز، قرآن اور شکریہ ادا سب کچھ کرتا ہوں، تو کیا میں کال آف ڈیوٹی گیم کھیل سکتا ہوں؟ واہ، اچھا، پب جی کی طرح ایک ٹائم لمٹ میں رہ کر، مطلب زیادہ نہیں، کیونکہ میں نے مولاناؤں کو کہتے سنا ہے کہ پب جی کی طرح گیم سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، پلیز ریپلائی کر دیجئے۔ میں بہت پریشان ہوں، میرے سارے دوست کھیلتے ہیں اور بہت مزے کرتے ہیں، میں کبھی نہیں کھیل پاتا، پلیز ریپلائی کریں۔ میں آپ کو اپنا ٹیچر مانتا ہوں اور میں 9th اسٹینڈرڈ میں ہوں اور میرے ہالیڈیز ہونے والے ہیں، اس لیے کیا میں ان ہالیڈیز میں اسلام کا کام کرتا رہوں اور گیم بھی کھیلوں؟ تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ہالیڈیز کے بعد میں یہ گیم ڈیلیٹ کر دوں گا۔ میرے بھائی، آپ 9th اسٹینڈرڈ میں ہیں، آپ اپنے آپ کو قابل بنائیے، آپ کچھ بڑا کرنے کا سوچئے۔ جو لوگ گیم کھیلتے ہیں نا تو وہ گیم ہی کھیلتے رہتے ہیں ساری زندگی، اور جو کچھ بنتے ہیں بڑے آدمی، جو قابل بنتے ہیں اور جو اونچے مقام حاصل کر لیتے ہیں، وہ پھر گیم نہیں کھیلا کرتے، بلکہ وہ اپنے وقت کو کام میں لگاتے ہیں اور اپنے وقت کو وصولتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں خوب۔ اسی لیے جب آپ مجھے اپنا ٹیچر مانتے ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ گیم سے دور رہیے گا۔ دیکھیے گیم ٹھیک ہے، 5 منٹ آپ کھیلیں گے، آپ کو لگ رہا ہے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب اس کی لت لگتی ہے نا تو وہ 5 منٹ سے 10 منٹ ہوتے ہیں، پھر 10 منٹ سے 15 منٹ ہوتے ہیں، 15 منٹ سے 20 منٹ ہو جاتے ہیں، پھر 1 گھنٹہ، پھر 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، اور پھر ان گیموں کے چکر میں لوگ اپنا فیوچر خراب کر لیتے ہیں۔ اسی لیے گیم کھیلنا یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اگر آپ کو کھیلنا ہی ہے تو کرکٹ کھیلیے، جس سے آپ کی صحت بھی اچھی رہے، جس سے آپ کی باڈی بھی اچھی رہے۔ فٹ بال کھیلیے، آپ ریسنگ والے کوئی گیم کھیلیے جس سے آپ کی باڈی اچھی رہے، جس سے آپ کی صحت اچھی رہے، جس سے آپ کا مائنڈ کو طاقت ملے۔ کچھ ایسے گیم کھیلیے نا۔ دیکھیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ فالتو چیزوں میں نہیں لگتے، فالتو چیزوں میں وہ لگتے ہیں جن کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ عقل مند بننا چاہیں گے یا بے وقوف بننا چاہیں گے؟ آپ نے کسی عقل مند کو دیکھا ہے کہ وہ گیم میں ٹائم برباد کر رہا ہے؟ نہیں نا۔ تو آپ جو پڑھ رہے ہیں، جس لائن میں آپ جا رہے ہیں، اس میں محنت کیجئے گا، اور جو کھیلنا ہے تو کھیل کی بھی اسلام نے اجازت دی ہے، لیکن ایسے کھیل جس سے آپ کا کچھ فائدہ ہوتا ہو، جو کھیل تفریح کی تفریح ہو اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے، آپ کا مائنڈ بھی اچھا رہے۔ اسی لیے یہ جتنے بھی گیم ہوتے ہیں نا، پب جی ہو یا کال آف ڈیوٹی ہو، اس طرح کے جتنے بھی گیم ہیں، اس میں آدمی شروعات کرتا ہے 10 منٹ سے 15 منٹ سے، پھر اس کا وہ عادی ہو جاتا ہے، اور اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ 24 گھنٹے وہ گیم میں لگا رہتا ہے، اور بعض لوگ تو اسی کے چکر میں سوسائڈ تک کر لیتے ہیں۔ دشمنیاں بھی انہی گیموں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور لوگ انہی گیم کی وجہ سے نہ جانے کتنی بری عادتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائی، آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ مجھے اپنا ٹیچر مانتے ہیں، دیکھیے وقت نکل جائے گا، آپ گیم کھیل کر بھی وقت گزار سکتے ہیں، اور آپ کچھ قابل بننے کے لیے علم حاصل کرتے ہوئے بھی وقت گزار سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے اپنی چھٹیوں میں مان لیجئے 100 گھنٹے گیم میں لگائے، انہی 100 گھنٹے کو اگر آپ پڑھنے میں لگائیں یا کسی اور چیز میں لگائیں، ورزش میں لگائیں، تو آپ کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا۔ وقت گزر جائے گا، لیکن وقت گزرنے کے بعد آپ کو کچھ حاصل ہو، ایسا کام کریے، ٹھیک ہے۔ عادل اشفاق کہتے ہیں، پچھلے کئی ایپیسوڈ میں سوال پوچھ چکا ہوں، پر شاید سوال زیادہ ہونے کی وجہ سے میرا سوال شامل نہیں ہو سکا۔ خیر بھائی جان، یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے میرے لیے، امید ہے کہ اس بار آپ جواب ضرور دیں گے بھائی جان۔ گورنمنٹ آف انڈیا کی ایک اسکیم ہے سکنیا، جس کے تحت وہ 2000 روپے ہر مہینہ دیتی ہے، اور بچی کی شادی تک بھی کچھ روپے دیتی ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا ایک مسلم کے لیے یہ روپے لینا جائز ہے؟ جواب کا منتظر بھائی جان۔
آپ کا بھائی عادل اشفاق فرام ننپارہ ڈسٹرکٹ بہرائچ یو پی۔ گورنمنٹ کی طرف سے جو اسکیم ہوتی ہیں نا، تو ان اسکیم سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر یہ اسکیم کے تحت آپ کو 2000 روپے ہر مہینہ ملیں گے تو نو پرابلم، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ ہاں، جو اسکیم گورنمنٹ کی ایسی ہیں کہ آپ 1000 روپے ہر مہینہ دیں گے، پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد وہ آپ کو 15000 روپے دے دیں گے، 12000 آپ کو بھرنا پڑے گا، 15000 آپ کو مل جائیں گے، تو پھر یہ جو ہے سود وغیرہ کے حکم میں آ جائے گا، تو یہ تو غلط ہے۔ لیکن 2000 روپے اس اسکیم کے تحت آپ کو ملیں گے تو یہ اسکیم کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ الویرا مومن کہتی ہیں، بھیا آپ پلیز میرا سوال سنڈے کمنٹ باکس میں ضرور دینا۔ دل میں برے خیالات آتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ دل میں برے خیالات آتے ہیں تو ان خیالات کو آپ آنے دیں، اس کو مائنڈ پر نہ لیں، ان کو سوچیں نہ، اس بات کے پیچھے نہ پڑ جائیں آپ کہ یہ کیوں آ رہے ہیں۔ دیکھیے، دل میں آپ کے کوئی خیال آیا برا، مائنڈ میں برے خیالات آ رہے ہیں، آپ اس کو سوچنا شروع کر دیں، یار یہ کیوں آ رہے ہیں، یہ کیسے ختم ہوں گے، اتنے برے آ رہے ہیں، تو یہ خیالات بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کو آپ سائڈ میں رکھیں، اگنور کریں، تو یہ خیالات جو ہیں گھٹتے چلے جائیں گے اور ایک دن پورے ختم ہو جائیں گے۔ ریحان گیمنگ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں اور مجھے یاد نہیں کہ ایک بچے نے مجھے ٹیوشن فیس دیا ہے، پر اس بچے کا کہنا ہے کہ میں آپ کو ٹیوشن فیس دیا ہے، اس کی ماں نے کہا کہ میں آپ کو دوبارہ فیس دے دوں گی، کیا میں اسے فیس لوں یا نہیں؟ میرا سوال ضرور پک کر لیجئے، اللہ حافظ۔ دیکھیے، آپ کو یاد نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کہا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس بچے نے آپ کو فیس دی نہیں تھی، پھر وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے فیس دی، اس کی ماں بھی کہہ رہی ہے اس نے فیس دی، تو 2 لوگ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو ان کی بات کا یقین کرنا چاہیے، ہے نا۔ لیکن ماں کہہ رہی ہیں میں دوبارہ بھی فیس دے دوں گی، تو وہ دوبارہ فیس دے دیں گی، آپ لے بھی لیں گی، لیکن یہ اخلاق سے تھوڑی سی گری ہوئی بات ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ جب بچہ بھی کہہ رہا ہے، ماں بھی کہہ رہی ہے میں نے فیس دے دی ہے، بچہ بھی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ان کی باتوں کو مان لیں، انہوں نے دے دی ہوگی، آپ بھول گئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ امان خان کہتے ہیں، پنتجلی پروڈکٹ استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ گو موتر سے نرمت ہوتے ہیں؟ پنتجلی کے جو پروڈکٹ ہیں ان کا استعمال کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ غالب گمان یہ ہے کہ اس میں گو موتر ملایا جاتا ہے، اسی لیے ان کا استعمال کرنا ناجائز ہے اور حرام ہے، اسی لیے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو جائز صورتیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو جائز آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، وہ پروڈکٹ ہمیں یوز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، شاہ رخ صاحب، ان کا بہت بڑا سوال ہے، اور میں اتراکھنڈ سے پیلی بھیت میں، مفتی صاحب دل کرتا ہے آپ کی ویڈیو کو دیکھتا جاؤں، اچھا بڑا دل کرتا ہے۔ 7 سوال مفتی صاحب جی، 7 سوال انہوں نے کیے۔ نمبر 1، مفتی صاحب حضور کی سنت سر کے بال کہاں تک رکھنا چاہیے؟ حضور کے 3 اسٹائل ہے بال رکھنے کے، لمہ، جمہ، وفرہ۔ ایک کان کی لو تک، دوسرا کان کی لو سے تھوڑے نیچے تک جیسے کہ میرے بال ہیں، اور تیسرے کاندھوں تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں اسٹائل میں سے آپ جو چاہیں اسٹائل میں بال رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے بال چاروں طرف سے برابر ہونا چاہیے، یہ کہیں چھوٹے کہیں بڑے یہ ڈیزائن نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، مفتی صاحب حضور کی سنت کھانا کھانے کے 3 ٹائم کون کون سے ہیں؟ کھانا کھانے کی سنت یہی ہے جو سنتیں آپ کو کتابوں میں لکھی مل جائیں گی، اور کھانا کھانے کی سنتوں پر میری ایک الگ سے کلپ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا، نمبر 3، مفتی صاحب جیسا کہ آپ نے کہا نماز میں غلطی ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے تو اس پہ کوئی پکڑ نہیں، لیکن اگر کوئی ہماری نماز کی غلطی کو دیکھ لے اور وہ ہمیں بتا دے تو کیا دوبارہ نماز پڑھی جائے گی؟ جب اس نے نماز کی غلطی آپ کو بتا دی کہ بھئی تم نے 4 رکعت کے بجائے 3 پڑھی ہیں، تو اس نماز کو پھر آپ دوبارہ پڑھیں۔ نمبر 4، مفتی صاحب کچھ لوگ ایسے ہی ہے کہ سلام کو بول بھی غلط کرتے ہیں، آپ نے کلیئر نہیں لکھا ہے، آپ کلیئر لکھا کریں، جو بھی سوال لکھنے والے ہمارے بھائی ہماری بہنیں۔ سلام جو لوگ غلط کرتے ہیں، السلام علیکم